اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت لہ ملائکتہ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الحمدللہ آج ہماری یہ 19ویں نشست ہے۔ گفتگو اعتقادات کے اور عقائد کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے جب درس شروع کیا تھا تو زیارات کے آداب جو ہوتے ہیں کتابوں میں وہ بیان ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، اور وہ ہم نے بہت پہلے ذکر کر دیا ہے۔ وہاں پہ آداب میں سے یہ ادب ہے کہ انسان جب ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جائے تو غسل کرے، غسل زیارت جسے کہتے ہیں۔ غسل زیارت کے بعد شہادتین زبان پہ جاری کرے، اس کے بعد جب حرم مطہر میں زائر حاضر ہو تو 100 مرتبہ جگہ جگہ پر تکبیر کہے، اور یہ اس لیے جو ہے شہادتین جاری کرنا ہے اور تکبیر کہنا ہے تاکہ کسی زائر کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جو ہے اللہ ہے یا رب ہے، بلکہ یہ خیال رہے کہ جب اس کی الوہیت کا اقرار کر چکے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، تکبیر کہہ چکے ہیں، تو یاد رہے کہ اب جن کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں یہ اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، لہذا یہ ادب میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اور آج پھر ایک دفعہ زائر کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام پر سلام کے فقرات، اس کے بعد ان کی صفتیں بیان کی گئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ سلام کے بعد مختلف جو ہے ہم صفات ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو بیان کر چکے ہیں، اور اب یہاں پہنچے ہیں کہ اب معصوم کی بارگاہ میں جب ہم زیارت پڑھیں تو تمام صفات کے بعد
یہ شہادت کا یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اور اس کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی امامت کا اقرار کریں۔ غور فرما رہے ہیں، اب یہاں سے عقائد کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ساری بحثیں عقائد ہی سے مربوط ہے، لیکن یہاں جو کلمے ہم پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد الرسول اللہ، یا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی امامت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بار پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ کائنات میں جتنے الہ ہیں سب کی پہلے نفی ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جھوٹے خداؤں سے اظہار برات کرو، اس کے بعد اس کا جو حقیقی رب ہے اللہ ہے اس کا اقرار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے ہی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے جھوٹوں سے اظہار برات کیا جائے، اس کے بعد جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی اللہ ہے، اس کا جو ہے اقرار کیا جائے، اور یہی ہر جگہ جو ہے آپ قانون کو جاری فرمائیں۔ وحدہ، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے کچھ کلامی گفتگو کیا تھا، اور لا شریک اللہ کا معنی وہاں سب بیان کیا تھا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کیسے؟ کما شہد اللہ لنفسہ، جیسے کہ اللہ نے خود اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے، یعنی خود اللہ نے بھی گواہی دی ہے کہ میں ایک ہوں۔ انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی۔ وَشَهِدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُهُ، اور ملائکہ نے بھی اس کے وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ، اور مخلوقات میں سے جو صاحبان علم ہیں انہوں نے بھی اس کے وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ یہاں پر صاحبان علم سے مراد جو ہے انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی کہ وہ انبیاء کرام اور اوصیاء اعظام ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے۔ پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پھر یہ فقرہ دیکھیے تکرار ہوا، ابتدا میں لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ علیکم السلام کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا معنی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، اور حکیم کا بھی۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں کیسے؟ جیسے کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے، ملائکہ نے گواہی دی ہے، اور صاحبان علم نے گواہی دی ہے۔ اب یہاں سے گفتگو توحید کی ہے، رسالت کی ہے، اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے امامت کی ہے۔ اور خدا کی قسم جو فقرات اب استعمال ہوئے، یوں تو جتنے صفات ائمہ ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک کلمہ جو ہے اپنے اندر مانو مطالب کا ایک سمندر لیے ہوئے۔ میں نے عرض کیا میں بہت اجمال سے بیان کر رہا ہوں، وَإِلَّا یہ اگر تفصیلی بیان ہو جائے تو نہ جانے کتنی جلدوں میں یہ کتاب بنے گی، لیکن یہ جو اجمال کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی طولانی یہ کتاب ہو جائے گی، اور جلدوں میں تقسیم کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ درس کے بعد جو یہ کتاب کی شکل میں اگر خدا نے چاہا آئے گی، ویسے تو اب یہاں پہ پھر ایک دفعہ زائر کو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے، اب تک جو صفات ائمہ بیان کیا اس کی طرف آپ متوجہ رہیں، ان صفات کے ذریعے سے انہیں الوہیت تک نہ پہنچا دیں، انہیں الوہیت تک نہ پہنچائیں۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ
آپ یہاں پہ اقرار کریں کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کیونکہ اتنی صفات جو ائمہ کی بیان ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کسی زائر کے ذہن میں یہ خیال ہو جائے کہ صفات سے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہی خدا ہے، نہیں۔ یہاں پہ پھر ابتدا میں کیا تھا؟ شہادتین، اس کے بعد ائمہ پہ درود و سلام، اب یہاں پہ پھر شہادتین اور اقرار امامت یہاں کریں گے۔ پھر ایک دفعہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے مزار پہ آپ حاضر ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے منتخب بندے ہیں، وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ تو وہاں پہ ابتدا میں شہادتین زبان پہ جاری کیا زائر نے، پھر یہاں پہ دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد یہیں پر لا الہ الا ہو، یہیں پہ 2 مرتبہ تکرار ہے۔ یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ سارے جو ہے خداؤں کا انکار کرو اور اس کو تسلیم کرو جو حقیقی خدا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ زائر جو ہے ائمہ خدا کی بارگاہ میں یہ سمجھ کر حاضر ہو، یہ تصور کر کے حاضر ہو کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں، اور جتنی صفات بیان ہوئی ہیں یہ صفات ان کی اعطائی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ سب عطا ہوئی ہیں انہیں۔ اللہ کی صفات جو ہے وہ ذاتی ہیں، ان کے جو صفات ہیں وہ اعطائی ہیں۔ اللہ نے سارے صفات ان کو عطا کیے کیونکہ یہ انسان کامل ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ایسے صفات کے حامل ہوں، اسی لیے اللہ نے اپنی صفات کا مظہر انہیں بنایا اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسرے، پہلی بات یہ ہے کہ ذہن میں زائر کے یہ تصور رہے کہ اللہ وہ ہے جو حقیقی ہے اور یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے عقائد کو پیش کرے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ معصومین علیہ السلام ہمارے اعمال پر شاہد اور گواہ ہیں، لہذا ان کی بارگاہ میں اپنے عقائد کو پیش کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے ہیں اور اس کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، یہ سب عقائد۔ اب اس کے بعد زائر جو ہے یہ اقرار کر رہا ہے معصوم کی بارگاہ میں، یعنی گویا اپنے عقائد کو پیش کر رہا ہے کہ مولا آپ ہمارے عقائد پہ گواہ رہے، کیونکہ یہاں پر تحمل شہادت ہے۔ یہ شہادت جو ہم دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، تو یہ معصوم کی بارگاہ میں ان کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شہادت کے بعد حی ہیں، زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اس لیے جو ہے اقرار کر رہے ہیں سامنے، اور یہ یہاں پہ حمل کر رہے ہیں شہادت کو۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں، ہم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ تحمل شہادت کر رہے ہیں، اور یہ جو شہادت کو حمل کیے ہوئے ہیں پھر ائمہ ہدی علیہ السلام ادائے شہادت کریں گے محشر میں، قبر میں۔ یہ بہت اہم جملات ہیں یہ سارے، اسی لیے معصوم کی بارگاہ میں یہ اقرار۔ اور یہ شیوا رہا ہے اصحاب ائمہ کا۔ ایک بات اور یہاں پہ عرض کر دوں، میں نے بارہا کہا، یہ عرض کیا کہ زیارت آل یاسین زمانے غیبت میں پڑھیے۔ زیارت آل یاسین میں کیا ہے؟ وہاں بھی ایک محور یہ ہے کہ امام کو گواہ بنایا جا رہا ہے اپنے عقائد پر۔ آپ وہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، زیارت آل یاسین پڑھیے، وہاں پہ جو فقرات ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے فقرات، سارے عقائد کو بیان کرنے کے بعد یہ جملہ وہاں پہ موجود ہے، فَاشْهَدْ عَلَى مَا أَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ،
مولا آپ ان پر گواہ رہیے جن چیزوں پر میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے. غور فرمائیے، یعنی اپنے ہر عمل اور عقیدے پر اپنے آقا و مولا اور امام وقت کو شاہد اور گواہ بنائیں. یہی بات جو ہے وہاں پہ نقل ہوئی ہے. فاشہد علی ما اشہدتک علیہ، چونکہ یہ زیارت امام زمانہ سے منسوب ہے، امام زمانہ کی یہ زیارت ہے، زیارت آل یاسین، لہذا یہ امام عصر کو یہ گواہ بنایا جا رہا ہے. فاشہد، آپ گواہ رہیے مولا، اعلی ما اشہدتک علیہ، جن چیزوں پر میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے آپ گواہ رہیے مولا. اب وہ کن چیزوں پر گواہ بنایا ہے آپ وہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. وَأُشْهِدُكَ کا 2-4 فقرے میں عرض کر رہا ہوں، باقی آپ وہاں ملاحظہ فرمائیے. وَأُشْهِدُكَ یا مولایا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہدو کا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، یا مولایا اے میرے آقا و مولا، انی اشہدو میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کس چیز پر؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یعنی اپنی وحدانیت پر امامت کو گواہ بنائیے. اب سمجھے ایک جملہ جو اس زیارت میں آیا تھا کہ سلام ہو آپ پر اے ارکان توحید. یہ ارکان توحید کیوں ہیں؟ اس لیے توحید مکمل نہیں ہے جب تک کہ ان کے واسطے سے توحید تک نہ پہنچا جائے. جب تک کہ توحید پر ان کو شاہد نہ بنایا جائے، جب تک توحید مکمل نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں میں زیارات کے فقرات سے عرض کر رہا ہوں. مولا آپ گواہ رہیے. دیکھیے وَأُشْهِدُكَ کا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اے میرے مولا و آقا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. دیکھیے یہی فقرات یہاں بھی اس زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہیں، یہاں بھی وہاں بھی دیکھیے آپ یہی ساری باتیں. اس کے بعد وہاں پر ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا حبیب الا ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ حبیب خدا ہے، ان کے علاوہ کوئی حبیب خدا نہیں ہے. یہ عقائد جو ہم بیان کر رہے ہیں اس پر امام کو شاہد بنا رہے ہیں. اس کے بعد فقرات مسلسل ہیں. وَأُشْهِدُكَ یا مولایا اے میرے آقا و مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کس چیز پر؟ ان علی امیر المؤمنین حجتو، میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حجت خدا ہے روئے زمین پر. اب اس کے بعد مسلسل ہے امیر المؤمنین حجتو وحسن ابن علی حجتو وحسین ابن علی حجتو، آخر تک آپ وہاں پہ جو ہے زیارت جامع کبیرہ میں یہ فقرات آئے ہیں. اور یہی جو ہے وہاں پہ نام بنام، یہاں تو ائمۃ الراشدین کہا گیا، وہاں ایک ایک امام کی وہ حجت خدا ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ حجت خدا ہیں، سب پہ گواہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد قیامت پہ گواہ. پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے انا سوال منکر و نکیر حق، سوال منکر نکیر حق ہے، باس حق ہے، لوگوں کا اٹھایا جانا. آپ وہاں پہ یہ سارے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو گواہ بنا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام حی ہیں، زندہ ہیں. اسی لیے جب اتنے دخول پڑھتے ہیں تو ان کی حیات کا اقرار کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں. اگر کوئی حیات کا اقرار نہیں کر رہا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ حرم مطہر میں داخل ہو. اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ معارف ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. اگر وہ نہ بیان فرماتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. لہذا جیسا دین انہوں نے پیش کر دیا ہے وہی بیان کرنے کی کوشش کرو. اپنی طرف سے ملاوٹ کرو گے تو لغزشیں وہی ہوں گی.
دیکھ رہے ہیں یہ عقائد امام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اصحاب ائمہ اور ائمہ کے زمانے میں اصحاب ائمہ جب معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کی خدمت میں پہنچتے تھے، تو وہ لوگ اصحاب ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے سامنے اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے. یعنی صرف یہ ظاہر جو اس وقت مزار پہ پہنچ رہا ہے اس کے لیے نہیں، اس زمانے میں یہ سیرت اصحاب ائمہ رہی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو امام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور امام اس پہ امضا فرما دیتے تھے. غور فرما رہے ہیں؟ آپ نے جو حضرات زیارت کر چکے ہیں، ایران تشریف لے گئے ہیں، جناب شاہ عبدالعظیم حسنی جو شہر رے میں جن کا مزار ہے، تہران سے متصل ہے یہ شہر. شاہ عبدالعظیم حسنی 4 واسطے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. جناب عبدالعظیم حسنی نے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عقائد کو پیش کیا ہے. جائیے دیکھیے، آپ اس وقت سرچ کریں گے تو ساری باتیں آ جائیں گی. جناب عبدالعظیم حسنی وہ عظیم شخصیت جو 4 واسطے سے امام حسن مجتبی اور کئی اماموں کا زمانہ ترک کیا ہے، اور ان کی زیارت کو زیارت امام حسین کا ثواب رکھا گیا ہے. یہ عظیم ہستی ہے. انہوں نے اپنے عقائد کو امام علی نقی 10ویں امام کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم ذمہ داری زمانے میں ہماری یہ ہے کہ اپنے عقائد کو اپنے امام وقت کے سامنے بیان کریں. اب میں نے جو بارہا کہا کہ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ العظماء وحید خراسانی نے کیوں یہ فرمایا کہ زمانے غیبت میں اس زیارت کو پڑھتے رہیے جسے زیارت آل یاسین کہا جاتا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں پر عقائد کا ذکر ہے. وَأُشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ، میں شاہد بنا رہا ہوں. روزانہ اپنے عقائد کو امام کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ امام یہاں تحمل شہادت کر رہے ہیں اور قبر میں اور محشر میں ادائے شہادت کریں گے. یہ لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن نشیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، جس طریقے سے اللہ نے خود اپنے لیے گواہی دی ہے. اب اللہ نے کیسے گواہی دی ہے؟ اس مطلب کی طرف امام نے فرمایا کما شہد اللہ لنفسہ، جیسے کہ اللہ نے اپنے نفس کے لیے گواہی دی ہے. یہ فقرات جو ہے یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں. قرآن مجید میں آیت موجود ہے، امام نے وحی سے ان فقرات کو اخذ کیا ہے، کیونکہ ائمہ کے کلام جو ہے وحی الہی سے متصل ہوتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ اب آئے قرآنی کو پڑھ رہا ہوں. کما شہد اللہ لنفسہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 18، وہاں پہ یہ آیت موجود ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھیے یہاں پہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، ایک شہادت، پھر قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، 2 مرتبہ تکرار کیا ہے اللہ نے آیت میں. یعنی اللہ اور ملائکہ اور صاحبان علم یہ سب جو ہے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور فرما رہے ہیں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ اللہ کی گواہی اور صاحبان علم اور ملائکہ کی گواہی میں فرق کیا ہے. علم کلام کی ایک اہم بحث کی طرف جو ہے
آپ کے اذہان عالیہ کو مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. بہت اہم بحث ہے. اللہ کی جو شہادت ہے وہ شہادت عملی ہے، اور صاحبان علم اور ملائکہ کی جو شہادت ہے وحدانیت پر وہ قولی ہے. ائمہ ہدی علیہم السلام، یعنی یہ جو صاحبان علم ہیں، تفاسیر میں، تفاسیر اہل بیت علیہم السلام میں جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اولی العلم جو ہے وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں اور اوصیاء ہیں، ائمہ ہدی علیہم السلام. غور فرما رہے ہیں؟ تو ان کی جو شہادت ہے ملائکہ کی یہ قولی ہے، یعنی وہ زبان سے ادا کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ قولی ہے. لیکن پروردگار کی عملی ہے. عملی کیسے ہے؟ یہ کائنات کو جو اس نے خلق کیا ہے اس میں ایک نظام حاکم ہے. خوب دقت کیجئے، یہ علم کلام کی ایک بحث ہے، اور وحدانیت پروردگار پر علماء نے ایک دلیل قائم کیا ہے اسی کے ذریعے سے. اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے. اب یہ جو خلق کیا ہے اس میں ایک نظام حاکم ہے یا دو نظام ہے؟ احسن، ایک نظام حاکم ہے. اگر دو نظام حاکم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، اور کائنات کا ایک نظام پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق وحدہ لا شریک ہے. غور فرما رہے؟ یہ ایک نظام جو کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس نے ایک نظام کو اس پہ حاکم رکھا. یہ وحدت نظام یکشف ہو، یہ وحدت نظام، ایک نظام یہ کشف کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. یہ عملی ہے، یہ عملی، اس نے خلق کیا، ایک نظام حاکم ہے. تو یہ شہادت عملی ہوئی. متکلمین کی زبان میں اس وحدت نظام کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت اہم جملہ اس دلیل کو جو کہا جاتا ہے، یہ وحدت نظام جو حاکم ہے اس کو کہا جاتا ہے برہان نظم. برہان نظم. جب علم کلام کی آپ کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ کی وحدانیت پہ برہان صدیقین اور دیگر براہین جو اللہ کی وحدانیت پہ پیش ہوئی ہیں، وہیں پر ایک دلیل ہے برہان نظم. برہان نظم یہی ہے کہ کائنات پر ایک نظم کا حاکم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے. یہ کشف کر رہا ہے کہ ایک ہے. یہ نظام جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ عملی ہے، اسے برہان نظم کہا جاتا ہے. متکلمین کی زبان میں، علماء علم کلام کی زبان میں، عرفاء کی زبان میں، یہ اللہ کی وحدانیت پہ یہ خلقت جو ہے، یہ وحدت نظام ایک دلیل ہے کہ وہ ایک ہے. ایک اہم جو ہے یہ ایک دلیل ہے جو یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. بہرحال تو اللہ بھی شاہد ہے. اس کی شہادت کیسی ہے؟ عملی ہے. ملائکہ کی اور صاحبان علم کی شہادت قولی ہے. لیکن ہاں اس کے بعد ایک ادراک کیا گیا ہے کہ صاحبان علم اور ملائکہ کی جو شہادت قولی ہے، قولی کے ساتھ ساتھ ایک جنبہ عملی بھی لیے ہوئے ہیں. لیکن ان کے یہاں جو جنبہ عملی ہے اور اللہ کے یہاں جو جنبہ عملی ہے فرق ہے. اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس میں ایک نظام کو حاکم قرار دیا، یہ اس کی شہادت جنبہ عملی لیے ہوئے ہے اس طریقے سے. اور صاحبان علم اور ملائکہ کے یہاں جو شہادت عملی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت عملی طور پہ کر رہے ہیں. یہ ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نا. اس لیے توحید عبادی، جہاں توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہے وہیں پہ ایک بحث ہوتی ہے توحید عبادی کی، یعنی عبادت کی دنیا میں اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک کی عبادت کرنا. تو یہ جو
انبیاء کرام یا اوصیاء یا ملائکہ جو ہے وہ بندگی اللہ کی کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ عملی ہے، یہ عملی شہادت ہے کہ وہ ایک ہے. تو قولی بھی ہے، عملی بھی ہے، لیکن ان کی عملی جو ہے شہادت وہ اللہ کی شہادت عملی سے جدا گانا ہے. بہرحال یہ بحث یہاں تک تمام ہو گئی. ایک چیز اور عرض کر دوں کہ شہادت جو ابتدا میں تقرار ہوئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد لا الہ الا ہو، یہ اس لیے تکرار ہوئی ہے شہادت کہ دوسری شہادت جو ہے لا الہ الا اللہ، پہلے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہتے ہیں کہ دوسری شہادت کے ساتھ اللہ کی دو صفت لائی گئی ہے، ایک عزیز ایک حکیم، اس لیے ان دو شہادت کے ساتھ کلمے کو تکرار کیا گیا ہے. اور دوسرے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کی نفی کرے، صرف اس کو مانے. غور فرما رہے ہیں؟ تو لہذا لا الہ الا اس میں آیا هو العزیز الحکیم، یہ پہلے میں نہیں، لا الہ الا اللہ ہے وحدہ لا شریک، وہاں یہاں عزیز الحکیم. عزیز کے معنی کیا ہے؟ عموماً اردو زبان کا معنی لکھ دیا جاتا ہے. مفردات راغب ایک کتاب ہے، راغب اصفہانی نے لکھی ہے، اس میں قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو بیان کیے ہیں. راغب نے میننگ کو بیان کیا ہے قرآن کے الفاظ کی، جو الفاظ ہیں سخت ان کی میننگ کو وہاں معنی کو بیان کیا ہے. تو عزیز کا معنی وہ لکھتے ہیں کہ یقہر ولا یقہر. مفردات راغب میں عزیز کا معنی یہ لکھا ہے یقہر ولا یقہر، یعنی اللہ سب پر غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے. اللہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے. یہ معنی ہوئے عزیز کا. حکیم کا معنی ہے کہ وہ عالم و دانا کہ جو امور کو جو ہے محکم طور پہ انجام دیتا ہے، اس کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے. حکیم وہ ہے جو امور کو، جو کام کو انجام دیتا ہے محکم طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، اس لیے وہ محکم طریقے سے جو ہے کسی امر کو جو ہے انجام دیتا ہے. یہ معنی حکیم ہے. تو یہ ایک ایک لفظ کا جو ہے حسین معنی ہے. بہرحال اب اس کے بعد پہلی شہادت، اب دوسری شہادت. لا الہ الا اللہ وحدانیت پہ شہادت ہو گئی. اب معصوم کی بارگاہ میں وَأَشْهَدُ أَنَّ، کیا لطف ہوتا ہوگا جب ایک زائر وہاں پر حاضری دیتے ہوئے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوگا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں فرزند رسول. خدا کی قسم کیا رابطہ زائر کا اور مزور کا ہوتا ہوگا، کیا رابطہ ایک زائر کا اپنے امام سے ہوتا ہے. اس وقت مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں، حاضری دے رہا ہوں، آپ پر درود و سلام ہو، یہ میرے عقائد ہیں، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. غور فرما رہے ہیں. دوسری شہادت واشہد ان محمدً عبدہ المنتخب، میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں پہلے کس چیز کی گواہی ہے؟ عبودیت کی ہے. بھائی یہیں سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ عبد پروردگار ہیں، انہیں الوہیت تک نہ لے جاؤ. اور کمال عبدیت کے ذریعے سے یہ سارے جو ہیں منصب ملتے ہیں. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہیں اس کے بعد رسول. یعنی ہر عبد کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رسول بن سکے. جو عبد کمال تک پہنچا ہوگا وہی نبی ہوگا، وہی رسول ہوگا. پہلے اپنی عبودیت کو کمال تک لے جاؤ. ہم بڑے بڑے منصب کے
چاہتے ہیں کہ ذمہ دار بن جائیں اور کرتے کچھ نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں. تو عبدیت جو ہے پہلے اس کی شہادت ہے، اس کے بعد رسالت کی. اللہ کے یہ المنتخب، منتخب بندے ہیں. اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ جو تشہد میں پڑھتے ہیں، پہلے جو ہے بندے ہیں، اس کے بعد رسول ہیں. یہاں پہ زیارت میں عبدہ المنتخب، اللہ کے برگزیدہ منتخب اور سلیکٹ یہ بندے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے. غور فرما رہے ہیں. وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں. پسندیدہ پہلے عبدیت ہے، اہم منصب ہے کہ اس عبدیت کے ذریعے سے رسالت تک ہے. یعنی عبدیت ہے تو رسالت ہے. لہذا یہ یاد رہے کہ یہ منصب عبدیت کی بنیاد پر ملے ہیں. بے شک بے شک. انسان کامل، عبد کامل، اس بنیاد پر یہ رسول ہیں. اور اس کے بعد معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ. غور فرما رہے، یہ عبدیت کی بنیاد پر جب کمال تک عبدیت پہنچی ہے تو یہ معراج ملی ہے. غور فرما رہے ہیں. یہ رسالت، یہ عروج الالار سے، یہ ساری چیزیں عبدیت کی بنیاد پر ہیں. اور اس کے لیے میں روایت سے، یہ کافی ہے لیکن پھر بھی میں ذرا سا ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پہلے عبدیت اسی لیے ہے کہ انسان عبد کامل جب ہوتا ہے تو اللہ اسے نبی اور رسول بناتا ہے. اور فرمان اے حدیث مبارک کو پڑھ رہا ہوں. روایت مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. اللہ نے جناب ابراہیم کو پہلے عبد کے طور پہ اخذ کیا. پہلے عبد بنایا، اس کے بعد نبی بنایا. یعنی نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے. یعنی بتایا ہے کہ میں نے ان کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد ہے تو نبوت ہے. یوں تو عبد سبھی ہے، لیکن عبد اور معبود کا رشتہ محکم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے سارے اوامر و نواہی پہ عمل کریں تب رشتہ محکم ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم پہلے کیا ہے؟ عبد ہیں، اس کے بعد نبی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا. اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا. الی آخر. اس کے بعد ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا. کب؟ یعنی جب رسول بنا دیا. یعنی رسول جو ہے وہ خلت سے پہلے ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ خلیل بنایا، قبل اس سے کہ انہیں امام بنایا. اب آپ غور فرمائیے، پہلے کیا بنایا؟ عبد، اس کے بعد نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام. امامت کہاں پر ہے؟ سب سے بلند درجہ ہے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کوئی بڑا منصب لے کر چھوٹے منصب کی تمنا کر رہا ہو؟ کوئی بڑا منصب، ایک وزیر اعظم ہے، تمنا کرے گا کہ چھوٹا منصب میں جو ہے سی ایم بن جاؤں؟ یا ایک سی ایم یہ کہے گا کاش میں MLA ہوتا؟ ہاں، اگر کوئی ایسا دنیا میں گنہگار ہو جو یہ کہے کہ کاش کہ میں جو ہے وہ درخت ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. غور فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد، نبوت، رسالت، خلت، امامت سب سے اہم منصب ہے. کیوں؟ اس لیے اتنے منصب رکھنے کے بعد جناب ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ منصب سب سے بلند ہے، اسی لیے تمنا کی تھی، اسی لیے تمنا کیا تھا. یہ بغیر دلیل کے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ آخری منصب تھا جناب ابراہیم کی نظر میں.
خلیل خدا، نبی خدا، رسول خدا، شیخ الانبیاء، رسول اسلام کے جد اعلیٰ، ساری چیزیں جمع ہے، اس کے بعد امامت کی تمنا کر رہا ہے۔ یہ تو یہ بات واضح ہوگی۔ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، اور اللہ کے پسندیدہ رسول ہے یہ، اس کی گواہی۔ اچھا پسندیدہ رسول ہے یہ، اور بھی روایتوں میں ہے۔ میں یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے جناب ابراہیم کے حوالے سے، یہ اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 175 پہ ہے یہ روایت۔ اب وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، پسندیدہ رسول ہے، اور بھی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ رسول ہیں۔ چنانچہ ایک روایت الخرائج والجرائح کتاب کا نام ہے، قطب الدین راوندی کی لکھی ہوئی ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں یہ روایت انہوں نے نقل کیا ہے قطب الدین راوندی نے، فرسول اللہ عند اللہ مرتضی، پس اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک مرتضی ہے، یعنی مصطفیٰ بھی ہے، مرتضی بھی ہے، غور فرما رہے ہیں۔ اور خود مرتضی امام علی مرتضی بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے۔ میں کسی اور موقع پہ ساری باتیں عرض کروں گا، غور فرما رہے ہیں، یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، جو کچھ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے پیش کیا سب آپ کے حوالے کر دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عقائد شفاف لوگوں تک پہنچے۔ جہاں اپنی فکریں ہم ملا دیں گے، ہم کیا ہے جانتے ہیں؟ خطبہ شکشکیہ آپ پڑھیے، اس میں امام نے کیا فرمایا؟ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، علم و معارف کے چشمے مجھ سے پھوٹتے ہیں، ولا یرقى الی الطیر، اور یہ طائر فکر جو اپنے علم کو لیے ہوئے دنیا میں نادا ہیں، یہ ہماری بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ طائر فکر، اب یہ طائر فکر کہاں تک پرواز کر سکتی ہے ایک انسان کی فکر؟ جہاں تک منتہی ہوتی ہے فکر طائر، وہیں سے وجود امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں فکر دم توڑ دیتی ہے، وہیں سے علی کی ولایت اور امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا تمہاری فکر کس کام کی ہے؟ اپنی فکر شامل کرو گے تو فکر بلندیوں تک نہیں، آپ کو پستی کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ لہذا جو ان بزرگوں نے بیان کیا ہے یہ صراط مستقیم ہے، انہوں نے خود کہا کہ ہم صراط مستقیم ہیں، لہذا انہی کے راستے پہ چلو تو نجات ہے، انہی کے راستے پر اللہ بھی ملے گا، رسول اللہ بھی ملیں گے۔ اور فرمانے ساری چیزیں جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے کہ یہ مرتضیٰ ہیں، رسول اللہ جو ہے اللہ کے نزدیک، یہ 8ویں امام سے روایت ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَرَثَةُ ذَلِكَ الرَّسُولِ، اور ہم وارث ہیں اسی رسول کے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ روایت وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ جو ہے اشہد ان محمدًا عبدہ المنتخب ورسولہ المرتضیٰ ارسلہ بالہدیٰ ودین الحق۔ خدا کی قسم سن لیجئے اس کی تفسیر، آپ حضرات تفسیر میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، یہاں پہ میں بعض آیتوں کی تفسیر جو ہے تفسیر اہل بیت سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر ارسلہ بالہدیٰ، یہ جو اپنے مرتضیٰ رسول کو بھیجا ہے، اپنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جو رسول کو بھیجا ہے، ارسلہ بالہدیٰ، ان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین جو ہے تمام ادیان پر غالب ہو جائے، اگرچہ اس بات سے مشرکین جو ہے وہ کراہت ہی کیوں نہ کریں، اس بات کو وہ ناپسند کریں، لیکن جو دین مرتضیٰ اور مصطفیٰ ہے وہ سارے ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔
اب یہ بتائیے کہ یہ دین مصطفیٰ تمام ادیان پہ غالب ہوا؟ اب میں ایک حدیث مبارک کا سہارا لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھیے سلسلے کو۔ ارسلہ هو الذی، یہ آیت ہے قرآن مجید کی جسے امام نے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ امام نے فرمایا ارسلہ بالہدی ودین الحق، یہ رسول ہے پسندیدہ جنہیں اللہ نے ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت ہے جو امام نے زیارت کے فقرے میں اخذ کیا ہے قرآن شریف سے۔ اب آئیے اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، تفسیر اہل بیت علیہم السلام۔ آپ تفسیر برہان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، علامہ ہاشم بہرانی کی ہے تفسیر برہان، بہترین تفسیر ہے، پڑھیے ضرور اس کو، تفسیر برہان، تفسیر اہل بیت ہے اس تفسیر میں۔ اور ایک کتاب ہے تفسیر اہل بیت کے نام سے، کئی جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس وقت اس تفسیر کے رائٹر زندہ بھی ہیں، بقید حیات ہے، علامہ نجاح الطائی، بہت بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے تفسیر اہل بیت لکھی ہے۔ تفسیر برہان میں بھی یہ روایت ہے، اور تفسیر اہل بیت میں بھی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی ہے تفسیر اہل البیت علیہم السلام، اس میں جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ اب جو پڑھ رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں امام، اس آیے کریمہ کے ذیل میں امام نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ قال هو الذی امر اللہ رسولہ، امام نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو امر کیا، کس چیز کا؟ بالہدی، ہدی کا معنی بیان فرما رہے بالولایت لوصیہ، اللہ نے اپنے رسول کو اپنے وصی کی ولایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ غور فرمائیے، یہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے، بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ ہدایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہدایت ولایت علی بن ابی طالب ہے، اس ولایت کے ساتھ بھیجا۔ ساری دنیا تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والولایت، ہدی کیا ہے؟ ولایت ہے، والولایت دین الحق، امام فرماتے ہیں ولایت ہی دین حق ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق چاہے کہیے چاہے ولایت علی کہیے، اب دین حق اسی کے پاس ہے جس کے پاس ولایت ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کو ملاؤ نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو۔ جناب سیدہ حق پر ہیں، علی مرتضی حق پر ہیں، ان کے دشمن باطل پر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کو نہ ملاؤ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نہ ملاؤ، اب ملا رہے ہو۔ بڑا اہم جملہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہوا دین الحق، ولایت وہی دین حق ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا لیظہرہ علی الدین کلہ جو ہے، یہ دین جو بھیجا گیا ولایت سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ تو امام نے فرمایا اس کے ذیل میں لیظہرہ علی الدین کلہ، قال یظہر علی جمیع الادیان عند قیام القائم۔ یہ دین حق جو ولایت ہے کب غالب آ جائے گا تمام ادیان پر؟ جب حضرت قائم کا عجل اللہ فرجہ الشریف
اس وقت یہ ولایت سب پر غالب آ جائے گی. ہر طرف وحدانیت کا پرچم ہوگا، رسالت کا پرچم ہوگا، ولایت کا پرچم ہوگا. جب امام عصر تشریف لائیں گے اس وقت لیظہرہ علی الدین کلہ، دین مصطفیٰ تمام ادیان پر غالب آئے گا. اس وقت ولایت ہر جگہ نہیں ہے، ولایت اس وقت سب پر غالب آ جائے گی. سب ولایت کے تحت اثر ہوں گے جب امام قائم تشریف لائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بعض جگہوں پہ کافرون بھی آیا ہے. قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں. اگر کہ یہ بات مشرکین جو ہے ناپسند کرے تب بھی یہ دین غالب آئے گا. جب وہ تشریف لائیں گے تو دین غالب آئے گا، دین حق یعنی ولایت غالب ہو جائے گی. تو یہ مشرکین، بھائی مشرکین کو تو آج ہمیں ولایت سے لینا ہی دینا نہیں ہے، تو پھر یہ کس مشرک کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی کوئی مشرک آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں علی کو ولی مان رہے ہیں، ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ تو کون ناپسند کر رہا ہے؟ بہت اہم بات کہہ رہا ہے. اللہ نے منزل کو معین کر دیا، جو دین حق پر ہے وہ مومن ہے، اور باقی جو ہٹ گیا یہ ولایت غالب آئے گی. چاہے اچھا اگر کوئی ولایت کو قبول کر رہا ہے تو کیا ناپسند کر رہا ہے؟ اگر ناپسند کرتا تو قبول نہ کرتا. اس کا مطلب جو قبول کیے ہوئے ہیں وہ ناپسند نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دل و جان سے تو قبول کر چکے ہیں. جب یہ ولایت غالب آئے گی، جو ولایت علی کو نہیں مانتے وہ ناپسند کر رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے یہ بات کافرون کو جو ہے وہ ناپسند آئے تب بھی یہ ولایت غالب ہو جائے گی. اور فرما رہے ہیں یہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اس کی تفسیر امام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ تفسیر نجاح الطائی نے تفسیر اہل بیت میں لکھی ہے، اور علامہ ہاشم بہرانی نے تفسیر برہان میں. بہرحال یہ 2 شہادت امام کی بارگاہ میں جب زائر کھڑا ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ المنتخب و رسولہ المرتضی. اب یہاں سے ایک دوسری بحث ہے، ظاہراً وقت تمام ہے. اب اس کے بعد تیسری شہادت، پہلی شہادت وحدانیت کی، دوسری شہادت رسالت کی، تیسری شہادت ہے انشاءاللہ یہاں سے بحث آگے بڑھے گی. وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ ہدی ہیں، آپ جو ہے ہدایت راشدون ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں. میں گواہی دے رہا ہوں اس مزار پہ کہ ائمہ ہدی راشدون ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. المہدیون، اور اللہ کی طرف سے یہ خود ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہیں سے ہدایت یافتہ ہیں. المعصومون، یہ معصومون ہیں یعنی معصوم ہیں. انشاءاللہ آئندہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے، راشدون کا معنی بیان ہوگا، اس کے ذیل میں جو تفسیر ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد مہدیون، اس کے ذیل میں روایتیں ہیں، مہدی کسے کہتے ہیں اور جو ہے حدیثیں کیا ہے، بہت ساری باتیں اس کے ذیل میں. اس کے بعد المعصومون، یہ معصوم ہے، اس پہ بھی کافی بحث ہے. عقلی اور نقلی دلیلیں، روایت کے ذریعے سے نقلی یعنی جو نقلیں ہوئی ہیں قرآن اور احادیث سے، ان سے جو ہے دلیلیں پیش کی جائے گی کہ یہ معصوم ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام. اور یہ ہمارے درمیان دلیل کی ضرورت نہیں ہے، شیعہ سب مانتے ہیں کہ یہ معصوم، جو نہیں مانتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور ان کی عصمت پر انشاءاللہ قرآن و حدیث اور عقلی دلیلیں انشاءاللہ پیش کریں گے. وآخر دعوانا خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. اس مختصر عبادت